نیلم اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ لسنر، آج کی پہلی خوفناک کہانی عرفان شیخ نے انڈیا سے شیئر کی ہے۔ عرفان کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ اپنی گلی کا ایک خوفناک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ہم لوگوں کی گلی میں مسجد کا بیک سائڈ کا ایک گیٹ کھلتا ہے، اور ویسے وہ مسجد روڈ کی طرف ہے، لیکن اس کا بیک سائڈ کا دروازہ ہم لوگوں کی گلی میں کھلتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس دروازے میں سے جنات آیا جایا کرتے ہیں، یعنی وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتے ہیں۔ ویسے وہ دروازہ بند ہوتا ہے، لیکن اس دروازے سے جنات جایا کرتے ہیں۔ ایسا میں نہیں، سارے گلی والے کہتے ہیں، اور بہت سے لوگوں نے ادھر جنات کو دیکھا ہے، یعنی لوگوں کو ادھر کھڑے ہوئے دور سے دیکھتے ہیں، لیکن جیسے ہی قریب جانے لگتے ہیں تو وہ لوگ غائب ہو جاتے ہیں۔ کچھ واقعات ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گا۔ رمضان کے موقع پر میں رمضان میں افطاری دینے کے لیے مسجد میں گیا، اور میں نے اپنے دونوں جوتے مسجد کے باہر اتار دیے اور خود اندر چلا گیا۔ میں جب واپس آیا تو میرے جوتوں کو دیوار کے ساتھ کھڑا کیا ہوا تھا اور جوتوں کو الٹا رکھا ہوا تھا۔ میں بڑا حیران ہوا اور شوز پہن کر آ گیا۔ 3 دفعہ میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا، تینوں دفعہ میرے جوتوں کو الٹا کر دیا گیا۔ میں نے تیسری دفعہ یہ بات اپنی امی کو بتائی تو امی نے مجھے کہا کہ بیٹا، ادھر آئندہ تم نے جوتے نہیں رکھنے۔ جنات شاید تمہیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جس جگہ تم جوتے رکھتے ہو وہ جگہ، وہاں پر جوتے رکھنا مناسب نہیں ہے۔ تو اس کے بعد عرفان کہتے ہیں میں مسجد میں شوز پہن کر گیا ہی نہیں ہوں، پھر میرے ساتھ کسی قسم کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ مسجد کی جو امام ہیں وہ بچوں کو قرآن پاک بھی پڑھاتے ہیں، یعنی اس مسجد کے اندر مدرسہ بھی ہے۔ تو ایک دن امام صاحب بچوں کو قرآن پاک پڑھانے کے بعد ادھر ہی حجرے میں سو گئے، تو اچانک سے ان کے منہ پر کسی نے بہت زوردار تھپڑ مارا۔ وہ اٹھے اور ان کے منہ پر باقاعدہ انگلیوں کے نشان تھے۔ انہوں نے ساروں کو یہ بات بتائی تو سب نے کہا کہ جس جگہ آپ سوئے ہیں شاید وہ جگہ جنات کی گزرگاہ تھی، لہٰذا آئندہ ایسی غلطی مت کریے گا۔ امام صاحب پھر اس کے بعد ادھر نہیں سوئے۔ ایک دفعہ ایک لڑکی تھی، وہ اسی دروازے کے آگے سے گزر رہی تھی تو اس کے منہ پر بھی جنات نے تھپڑ مار دیا، لیکن کوئی نظر نہیں آتا۔ ایک دفعہ میری والدہ جو کہ گھر میں صفائی کر رہی تھیں، اور باہر جو گلی میں دروازہ کھلتا ہے مین، وہ کھلا ہوا تھا سارا، اور امی گیلری میں سے جھاڑو لگا رہی تھیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ ایک لڑکا جو کہ آگے سے گزرا ہے اور اس نے میری امی کو سلام کیا ہے۔ امی نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ امی اس لڑکے کو دیکھ کے کافی حیران ہوئی اور اس کے سلام کا جواب دے کر صفائی کرتے کرتے اس کے پیچھے ہی دروازے میں باہر چلی گئیں، تو وہ کیا دیکھتی ہیں کہ وہ لڑکا اسی جنات کا جو دروازہ مشہور ہے مسجد کی بیک سائڈ کا، اس طرف جا رہا ہے۔ امی اب اس کو دیکھ رہی تھیں۔ وہ اس دروازے کے پاس گیا اور وہاں پر جا کر باقاعدہ غائب ہو گیا، نہ اندر گیا نہ ادھر نہ ادھر، لیکن وہ غائب ہو گیا۔ پھر ہم سب کو اب مکمل طور پر یقین ہے کہ ہم لوگوں کی اس گلی میں بہت جنات ہیں، جو کہ وہ مسلمان جنات ہیں اور وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں۔ بعض دفعہ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے گلی میں کوئی بلند آواز میں 3 سے 4 مرد باتیں کر رہے ہیں، تبصرہ کر رہے ہیں کسی بات پر۔ جیسے گلی والے جا کر، میں بھی ان میں شامل ہوں، میں نے بھی 3-4 دفعہ وہ آوازیں سنی ہیں۔ رات کے ٹائم وہ آوازیں آتی ہیں، جیسے ہی ہم جا کر دیکھتے ہیں تو وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا۔ دروازے کھلنے کی دیر میں وہ آوازیں بند ہو جاتی ہیں۔ گھر کا دروازہ کھولنے کی ہی مہلت ملتی ہے، اور جب کھولا جاتا ہے تو وہ آوازیں ختم ہو جاتی ہیں۔ دروازہ کھولنے تک وہ آوازیں آ رہی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ اسی جنات والے دروازے کے پاس اکثر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے جو کہ بالکل دیکھتے دیکھتے غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک سٹوری تھی عرفان کی جو انہوں نے انڈیا سے شیئر کی۔ بہت شکریہ عرفان اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ اور عرفان کہتے ہیں کہ آپ میرے والدین کے لیے دعا کریں تو اللہ پاک آپ کے والدین کو لمبی زندگی اور صحت یابی عطا کرے، آمین۔ اور بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف۔ آج کی دوسری خوفناک کہانی میرے ساتھ نواز نے شیئر کی ہے۔ نواز کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ اپنی والدہ کی زندگی کے چند خوفناک واقعات ہیں جو کہ سلسلہ وار شیئر کروں گا۔ ایک سٹوری آج شیئر کروں گا اور ایک سٹوری کل شیئر کروں گا آپ کے ساتھ۔ آج کی جو سٹوری ہے وہ یہ ہے کہ میری والدہ کو
لوگ دور دور سے آتے تھے اور اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے اپنے گھر میں، یہ پتہ لگانے کے لیے کہ ان کے گھر میں جنات ہیں یا نہیں۔ تو میری والدہ ان کے ساتھ جایا کرتی تھیں۔ میں آپ کو پہلے بھی یہ بتا چکا ہوں کہ میں بھی اپنی امی کے ساتھ ان کے ساتھ جایا کرتا تھا جس جگہ بھی وہ جاتی تھیں، کیونکہ وہ عورت تھی، اور اس طرح چاہے وہ جتنی بھی پرہیزگار بزرگ ہیں، حالات و واقعات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اس لیے میں اپنی امی کے ساتھ رہتا تھا۔ ایک دفعہ میری امی کو ایک بہت بڑے گھر میں لے جایا گیا۔ وہ کوئی پٹھان تھے جن کے گھر میں امی کو لے جایا گیا۔ ان کو یہ شک تھا کہ ان کے گھر میں بھوتنوں کا بسیرا ہے جو چھوٹے قد کے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہم لوگ سب صحن میں سوئے ہوتے ہیں، تو سب سے اپر پورشن پر کوئی جھانک کر ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے، اور جیسے ہم اس کو دیکھتے ہیں وہ غائب ہو جاتا ہے۔ اس پٹھان کا یہ کہنا تھا کہ میری بیوی کو سب سے اوپر والی چھت پر ایک بکرا نظر آتا ہے جو جھانک کر نیچے دیکھ رہا ہوتا ہے، اور میرے دیکھتے دیکھتے وہ غائب ہو جاتا ہے۔ اب ان چیزوں کو ہم لوگ وہم بھی سمجھتے ہیں۔ اس پٹھان کا گھر بہت بڑا تھا اور بہت قدیم زمانے کا تھا، بہت بڑا صحن اور چاروں طرف برآمدے تھے۔ ان برآمدوں میں بہت پرسرار بڑے بڑے کمرے تھے۔ ان کمروں کے آگے مختلف قسم کے کچن بنے ہوئے تھے۔ ایک کمرہ تھا جو کہ جو کہ ڈرائنگ روم کے طور پر یوز ہوتا تھا، اس کے جہاں پر دروازہ کھلتا تھا اس کے آگے ہی ایک بہت بڑا واش روم تھا۔ عجیب وہ گھر تھا اور بہت گہرائی میں تھا، صحن بہت اونچا تھا، اور کمرے اور وہ جو برآمدے تھے وہ بہت گہرائی میں تھے۔ ایک دفعہ تو وہ گھر دیکھ کر میں بہت خوف زدہ ہو گیا۔ اب ہم لوگ ان کے گھر گئے اور انہوں نے ہمیں اپنے مہمان خانے میں بٹھا دیا۔ ابھی میری والدہ ادھر تشریف فرمائی تھی، تو ان کے پاس ان کے گھر کے جتنے بھی جنات، بھوتنے، وہ چھوٹے قد کی جو بھی مخلوق ہوتی ہے، وہ سب میری والدہ کے پاس آ گئے۔ بظاہر وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن وہ میری والدہ کو نظر آ رہے تھے، اور میری والدہ کو انہوں نے سلام کیا۔ میں ان کے سلام نہیں سن سکا، کیونکہ میں وہ روحانیت اور وہ باطن کی جو آنکھ ہوتی ہے وہ میری نہیں کھلی ہوئی۔ تو میری والدہ نے جواب میں وعلیکم السلام کہا۔ اب وہ جو پٹھان تھا وہ بھی میری والدہ کے پاس بیٹھا تھا۔ وہ یوں مانے کہ میری والدہ کا مرید تھا، وہ ان کو اپنا پیر و مرشد سمجھتا تھا۔ وہ میری والدہ کو لے کر باہر اپنے گھر کی طرف گیا اور کہنے لگا کہ سارے گھر کو چیک کریں۔ تو والدہ یہ کہنے لگیں کہ آپ کے گھر میں بہت زیادہ بھوتنے جنات کا بسیرا ہے، اور وہ سارے گھر میں بھاگتے ہیں۔ وہ بچوں کی صورت میں آپ کو نظر آتے ہیں، جس پہ اس پٹھان نے کہا کہ آپ بالکل ٹھیک فرما رہی ہیں، وہ ہمیں بچوں کی صورت میں ہی نظر آتے ہیں۔ انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا مقصد کیا ہے؟ جب میری والدہ نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم ان کو تنگ کرتے ہیں۔ وہاں پر بھوتنے اور چھلاوا جنات تھے جو کہ ان کے کندھوں پہ بیٹھ جاتے تھے۔ ان کے گھر میں بہت زیادہ بیماری اور تنگ دستی کا اس پٹھان کو، وہ کہتے ہیں کہ ہم شکار ہو چکے تھے۔ بیماری جان ہی نہیں چھوڑتی تھی سارے گھر میں۔ جب ہم لوگ سردیوں میں سو جاتے تھے تو وہ باہر پھرا کرتے تھے۔ ایک دفعہ پٹھان نے بتایا کہ اس کی بیوی رات کو نہائی، اور نہانے کے بعد گرمیوں کا موسم تھا، ہم سب لوگ صحن میں چارپائیاں ڈال کر سوتے ہیں، تو میری بیوی اپنے سر کے بال نیچے لٹکا کر لیٹی ہوئی تھی، تو اچانک سے اس کی بیوی کے بالوں کو کسی نے بہت زوردار کھینچا اور اس کے سر کے آدھے بال اتر گئے۔ اس نے رونا شروع کر دیا، تو ہم نے دیکھا کہ بالوں کا جو پورشن ہوتا ہے، ایک پورشن بالکل اتر گیا، وہاں سے اس کی جو بال تھے وہ بالکل مطلب گنجے ہو گئے، اس کا سر نظر آ رہا تھا۔ تو میری مسز کو رات کو خواب آیا کہ آئندہ اس طرح بال لٹکا کر مت لیٹنا، ورنہ سارے بال اتار لیں گے۔ اس کے بعد میری بیوی کے سر کے اس حصے پر بال ہی نہیں آئے، اور وہ کینسر کا شکار ہو گئی اسی بات کے بعد، اور 2 سالوں کے اندر اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس پٹھان کو میری والدہ نے یہ مشورہ دیا کہ تم اس گھر کو سیل کر دو، تمہیں اس گھر میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ گھر 3 سے 4 کنال پر تھا، نہایت بسیدہ اور پرانے زمانے کا، بڑے بڑے ہال کمرے، بڑے بڑے صحن اس گھر کی پرسراریت میں اور اضافہ کرتے تھے۔ وہ گھر کے 5 سے 6 لوگ تھے، لیکن اتنے بڑے گھر میں وہ اب رہنے سے ڈرتے تھے۔ اس پٹھان نے والدہ کی بات کو مانا اور اس گھر کو چھوڑنے کا فیصلہ کر دیا، اور بالآخر وہ اس گھر کو چھوڑ کے، اس گھر کو سیل کر کے وہاں سے چلا گیا۔ وہ کہتا ہے کہ اس گھر میں اس لیے زیادہ جنات تھے کہ اس گھر کے قریب ایک بہت قدیم واٹر سپلائی تھی، ایک بہت بڑی پانی کی ٹینکی، کہا جاتا تھا کہ اس کے اندر بھی بہت سے جنات ہیں۔
اور وہ جنات لوگوں کے گھروں میں بھی آ کر رہتے ہیں۔ ان چھلاوہ جنات نے اس پٹھان کے گھر میں بیماری اور تنگ دستی کر دی، کیونکہ وہ اس جگہ کی مخلوق تھے۔ وہ ان لوگوں کو تنگ کرتے تھے کیونکہ وہ جگہ ان کی تھی۔ آج سے نہیں، قدیم زمانے سے ہی وہ جنات ان کے سامنے آتے تھے، ان کو تنگ کرتے تھے۔ یہ ایک واقعہ تھا نواز کا جو انہوں نے میرے ساتھ تخت ہزارے سے شیئر کیا۔ بہت شکریہ آپ کا اپنا خوفناک واقعہ شیئر کرنے کے لیے۔ تو بڑھتے ہیں آج کی دوسری لاسٹ سٹوری کی طرف۔ یہ سٹوری میرے ساتھ اطرت نے کراچی سے شیئر کی ہے۔ اطرت کہتی ہیں کہ ہم لوگوں کے گھر کے بالکل دوسری سائڈ پر ایک خالی پلاٹ ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اس میں بہت سے جنات کا بسیرا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہاں پر جنات کے ڈار رہتے ہیں۔ میں نے جب اطرت سے پوچھا کہ ڈار کیا ہوتے ہیں، میں اس چیز کو سمجھ نہیں سکی تھی، تو وہ کہتی ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ ڈار کیا ہوتے ہیں، جس پر اس نے کہا کہ ڈار جنات کے جھنڈوں کو کہا جاتا ہے۔ جوک در جوک گروپ کے گروپ جنات کے وہاں پر عورتیں اور مرد اور بچے نظر آتے تھے۔ وہ جگہ انتہائی ہانٹڈ تھی۔ اس گلی میں 1 سے 2 گھر تھے، جن میں ایک گھر ہمارا تھا۔ وہ پوری لائن اسیب زدہ تھی۔ وہ ایک پرسرار ٹاؤن تھا جو کہ ابھی آباد نہیں ہوا تھا۔ ہم نے بھی وہاں سے گھر سیل آؤٹ کر دیا اور اس کے بعد کئی اور آبادی کی طرف گھر لے لیا۔ اطرت کہتی ہے میں آپ کے سبھی سننے والوں کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کبھی بھی غیر آباد جگہوں پر گھر مت بنائیں، چاہے وہ جتنے بھی سستے ملیں آپ کو، آبادی میں رہیں، کیونکہ وہ جگہ اسیب زدہ ہوتی ہیں۔ تو جو پیسہ ہم ادھر گھر خریدنے میں آدھی قیمت میں ادا کرتے ہیں، وہ باقی جو قیمت ہوتی ہے وہ ہمارے علاج اور معالجے میں ہی نکل جاتی ہے۔ اس لیے پہلے سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں۔ جنات اور اسیب زدہ جگہ ہی ہوتی ہیں جو کہ غیر آباد ہوتی ہیں۔ یہ ایک سٹوری تھی اطرت کی جو انہوں نے کراچی سے شیئر کی۔ بہت شکریہ اطرت اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ تو یہ تھی آج کی کچھ خوفناک کہانیاں۔ آپ سب لوگوں کو کیسی لگی ہیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں۔ آپ بھی اپنی خوفناک کہانیوں کو شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں میرے ای میل آئی ڈی اور فیس بک آئی ڈی پر، اور کمنٹ باکس میں بھی۔ اور آج کا اچھا میسیج ہے کہ اپنے والدین سے محبت کریں، خدمت کریں ان کی، کیونکہ ہماری محبت کے حقدار صرف ہمارے والدین اور ہمارے بہن بھائی ہیں، کیونکہ یہ رشتے دوبارہ نہیں مل سکتے۔ اور جھوٹ مت بولیں، ہمیشہ سچ کا ساتھ دیں۔ آئی ہوپ اس پر آپ ضرور عمل کرتے ہوں گے۔ اور جس طرح چینل کو سبسکرائب کریں اسی طرح سبسکرائب کریں، اور سٹوریز کو لائک ضرور کیا کریں اور شیئر بھی کیا کریں۔ اور مجھے اب اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔